چولستان کے سنسان ریتلے میدان میں جہاں سورج آگ برساتا ہے، جہاں ہوائیں راکھ کی مانند اڑتی رہتی ہیں، وہاں ایک عظیم و شان قلعہ خاموش کھڑا ہے، نہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ بلکہ طاقت، فخر اور زوال کی ایسی داستان جیسے وقت خود پڑھتا رہا ہے لیکن دنیا خاموش رہی۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ دراوڑ کی بنیاد راجہ جاج بھٹی نے رکھی تھی، جو ایک ہندو راجپوت حکمران تھا۔ یہ بات 900 سال پرانی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قلعہ واقعی 9 صدیوں پرانا ہے یا اس کے نیچے بھی ایک اور پوشیدہ تہذیب دفن ہے؟ ماہرین آثار قدیمہ آج بھی اس قلعے کی بنیادوں کے نیچے کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، شاید کوئی ایسا راز جو تاریخ کے صفحات کو بدل کر رکھ دے۔ قلعہ دراوڑ کا پر اسرار مقام، اس قلعے کا محل وقوع خود ایک پہیلی ہے، جو چولستان کے بیچوں بیچ جہاں نہ پانی ہے نہ سایہ۔ آخر ایسا قلعہ وہاں کیوں تعمیر کیا گیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پرانے تجارتی راستے تھے جہاں قافلے رکتے، تاجر سوتے اور سونے چاندی کا لین دین ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگ داستانیں کچھ اور کہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں نایاب خزانے دفن تھے اور قلعہ دراوڑ ان خزانوں کی نگہبانی کرتا تھا۔ کیا واقعی آج بھی قلعے کی زمین کے نیچے کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے یا یہ سب صرف داستان ہے؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ قلعہ دراوڑ کو جب نواب بہاولپور نے 18ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کروایا تو اس میں ایسے فن تعمیر کے نمونے شامل کیے گئے جو اس وقت عرب، وسطی ایشیا اور مقامی مغل ثقافت سے متاثر تھے۔ اس کے 40 برج جو دور سے بھی قلعے کو ایک شیر کی مانند دکھاتے ہیں، رات کے وقت چاندنی میں ایسے چمکتے ہیں جیسے پہرے دار ستارے ہوں۔ ان برجوں سے دشمنوں پر ابلتا ہوا تیل ڈالا جاتا تھا اور بعض خفیہ سرنگوں سے سپاہی اچانک دشمن کے کیمپ پر حملہ کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف اینٹوں سے نہیں بلکہ حکمت، خوف اور جنگی چالوں سے بنایا گیا تھا۔ اس میں بہت سارے شاہی راز اور محلوں کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ قلعہ دراوڑ صرف جنگوں کا مرکز نہیں تھا، یہاں ایک مکمل شاہی دربار بھی تھا۔ نواب کے نجی کمرے، محل، باورچی خانے، مہمان خانے اور ایک خفیہ کمرہ بھی تھا جسے آج بھی خاموش کمرہ کہا جاتا ہے، جہاں سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ کہتے ہیں یہاں پوشیدہ فیصلے ہوتے تھے اور بعض قیدیوں کو بغیر آواز کے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا تھا۔ قلعے کا تعلق کچھ مساجد اور روحانی پہلو سے بھی ہے۔ قلعہ دراوڑ کے اندر ایک نہایت خوبصورت قدیم مسجد بھی ہے جو نواب صادق نے تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی چھت پر اگر آپ سرگوشی کریں تو آواز دیوار سے پلٹ کر واپس آپ کی طرف آ جاتی ہے۔ کیا یہ انجینئرنگ کا کمال ہے یا کوئی روحانی راز ہے؟ یہ سوال بھی آج تک باقی ہے۔ کیا قلعے کے محافظ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ چولستان کے کچھ بوڑھے افراد آج بھی کہتے ہیں کو اگر قلعے کے قریب سونا ہو تو گھوڑوں کے ٹاپوں اور سپاہیوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ کیا یہ صرف ہوا کی آوازیں ہیں یا قلعے کے وہ محافظ آج بھی پہرا دے رہے ہیں؟ وقت گزر گیا لیکن شاید کچھ روحیں باقی رہ گئیں۔ وقت کے ساتھ نواب بہاولپور کی ریاست ختم ہوئی، ریاست پاکستان میں شامل ہوئی اور قلعہ دراوڑ تنہا ہو گیا۔ دیواریں ٹوٹ گئیں، برجوں میں دراڑیں پڑ گئیں، لیکن قلعے کی عظمت آج بھی سانس لیتی ہے۔
اب یہ قلعہ پاکستان کے ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ ہر سال یہاں چولستان جیپ ریلی ہوتی ہے اور ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ جن دیواروں کے ساتھ وہ تصویریں لیتے ہیں وہ دیواریں خون، قربانی اور حکمت کی کہانیاں سناتی ہیں۔ قلعہ دراوڑ آج بھی کھڑا ہے، نہایت خاموش، لیکن سب کچھ کہنے کو تیار ہے۔ یہ قلعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عظمت، طاقت اور تہذیب کبھی ختم نہیں ہوتی، بس وقت کی دھند میں چھپ جاتی ہیں۔ یہ ہے قلعہ دراوڑ، ریت کا راکھ والا اور تاریخ کا خاموش